آیت نمبر 41 اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم۔ یہاں سے لے کر آگے چلے جائیں۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، آیت نمبر 61 تک۔ ان آیات میں بنیادی طور پر نیک بندوں کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں کافر، مشرک اور ان کے اخروی سزا کا بیان تھا، تو اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا تذکرہ اور ان کی اخروی جزا، ثواب، ان کے نیک اعمال کا جو بدلہ ہے اس کا تذکرہ، یہ تو عادت اللہ ہے، قرآن میں یہی ترتیب چلتی آ رہی ہے۔ البتہ ان آیات میں سے سب سے پہلے تو ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو نیک لوگوں کو ایمان اور نیک عمل کے بدلے میں آخرت میں ملیں گی، ایمان کے نتیجے میں اور نیک عمل کے نتیجے میں جو نعمتیں ملیں گی۔ تقریباً 6 کے قریب نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اولئک لہم رزق معلوم، انہیں وہاں رزق جو دیا جائے گا وہ معلوم ہے، جانا پہچانا رزق ان کو دیا جائے گا۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا فواکہ، میوے۔ کیا ہے؟ فواکہ، فاکہہ کی جمع ہے، لفظی ترجمہ تو اس کا میوے ہوتا ہے، لیکن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو تلذذ کے طور پر کھائی جائے، لذت حاصل کرنے کے لیے جس کو کھایا جائے، یعنی بھوک مٹانے کے لیے نہ کھایا جائے، بھوک مٹانے کے لیے۔ جنت میں یاد رہے بھوک نہیں ہوگی، بھوک ہاں، لذت کی خواہش ضرور ہوگی، تلذذ کی خواہش ضرور ہوگی۔ تو وہاں جنت کے جتنی بھی غذائیں ہوں گی انہیں فواکہ کہا گیا، اس اعتبار سے کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوں گی، وہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوں گی، کیونکہ وہاں بھوک کی تو خواہش نہیں ہوگی، اور بھوک کی خواہش ہو تو کسی بھی چیز سے مٹ جاتی ہے، چاہے اس میں لذت ہو یا بھوک ہو، تو سوکھی روٹی بھی لذیذ ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلی نعمت ہے۔ اور دوسری ہے فرمایا وہم مکرمون، وہاں انہیں ایسی زندگی دی جائے گی جو قابل اعزاز ہوگی، جو قابل، یعنی ہر اعتبار سے وہاں پر وہ معزز ہوں گے۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ یہاں عمل نیک کرنا ہے، شرعی احکام کی پابندی کرنی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے جیسی بھی زندگی ہو، دنیاوی اعتبار سے کھانے پینے کو ملے نہ ملے، پہننے کو ملے یا نہ ملے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کے احکام کی پابندی کیا ہے؟ لازمی ہے۔ لیکن وہاں یہ ہوگا کہ ظاہری اعتبار سے ٹھاٹھ باٹھ بھی ہوگا۔ مکرمون کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظاہری اعتبار سے بھی ان کا وہاں پر کیا ہوگا؟ ٹھاٹھ باٹھ۔ کیا؟ کہ فی جنات النعیم، یہ اس اکرام اور اعزاز کی وضاحت ہے کہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، نعمتوں والے۔ بھئی دنیا میں عام طور پر اعزازی زندگی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ کہ باغیچے ہوں، باغات ہوں، جس کے فارم ہوں بڑے بڑے، اور اس کے اندر تالاب ہوں، نہانے کی جگہ ہوں، اور سمجھ آ رہے، سیر و تفریح کی جگہ ہوں، تو ایسی پرتعیش زندگی ہو، تو یہ معیار زندگی جس کو یہاں اکرام اور اعزاز کا باعث سمجھا جاتا ہے، وہاں یہ حقیقت میں اکرام اور اعزاز کا باعث ہو۔ اگرچہ دنیا میں لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو اپنے معزز ہونے کا ذریعہ بنانے کی، حقیقت میں وہ ان کے معزز ہونے کا ذریعہ، دنیا میں اعزاز یہی ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ اور شرعی احکام کے ساتھ بندہ کیا ہو؟ وابستہ ہو۔ اور آخرت میں اعزاز فرمایا جو چاہیں گے، دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اعزاز ہوگا۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین، کہ صرف وہ باغات ہی انہیں حاصل نہیں ہوں گے بلکہ وہاں ان کی محفلیں بھی جمیں گی، محفلیں بھی۔ بھئی دنیا میں انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں فری ہوں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤں، اور پینے پلانے کا، کھانے پینے کا، موجیں اڑانے کا موقع ملے۔ ہر کوئی اسی مقصد کے لیے اکٹھا کر رہا ہے، اور دنیا کی حرص میں کیا ہے؟
آگے آگے چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی ایسی بنا لی ہے کہ نہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع، نہ دوست بنانے کا موقع، اور نہ ہی کسی کے ساتھ وقت بتانے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی زندگی فری میں ملے گی کہ اعلیٰ سرور متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوں گے باغات میں، اور محفل میں کیا چلے گا؟ یطاف علیہم بکأس من معین، جنت کی نہروں سے بہنے والی شراب، لیکن وہ شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی جس میں بدبو ہوتی ہے۔ دنیا کی شراب تو بنتی ہی بدبودار ہے، بنتی ایسے طریقے سے ہے کہ جس میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو۔ لیکن وہاں جو شراب ہوگی اس کے لیے قرآن پاک میں طہورا کا لفظ ہے، پاکیزہ بھی ہوگی اور عمدہ بھی ہوگی، اس کے اندر بو نہیں ہوگی، بد مزگی، بد ذائقہ وہ نہیں ہوگی۔ فرمایا بیضا، سفید رنگ کی، لذت، لذت سے بھرپور۔ یہ دو صفتیں خاص طور پر ذکر کی ہیں کہ بیضا وہ سفید ہوگی، اور لذت، لذت سے بھرپور ہوگی، اور فرمایا کہ لا فیہا غلو ولا ھم عنہا ینصفون، کہ اس میں نشہ نہیں ہوگا، اس کے اندر نشہ نہیں ہوگا کہ دنیا کی شراب پی کر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ عقل سے فارغ ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے اس کی عقل جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتی ہے، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھے برے کی، چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں مدہوشی نہیں ہوگی، صرف لذت حاصل ہوگی۔ صرف کیا حاصل ہوگی؟ لذت حاصل ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، یہ چوتھی نعمت ہے کہ وہاں ایسی بیویاں ملیں گی جو نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گی، جو نگاہیں بھی بیویاں ملیں گی، البتہ ان بیویوں کی کچھ صفات بھی ہیں، خصوصیات بھی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے خامد کے علاوہ جس کے لیے وہ مختص ہوں گی، کسی اور کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی، کسی اور کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر۔ حالانکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں بدکاری کا کوئی شائبہ ہی، غلط خواہشات کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جنت کی حور یا وہاں پر ملنے والی نیک بندے کو جو بیوی ہوگی، اس کے اندر نظر جھکائے رکھنے کی صفت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں فطری طور پر یہ صفت پسندیدہ ہے، یہ اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کے اچھا ہونے کے لیے، اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ نظریں کیا کیے ہوئے ہو؟ جھکائے ہوئے ہو۔ جس کے ساتھ وہ منتخب کی گئی ہے، جس کے ساتھ وہ مختص کی گئی ہے، اسی کے ساتھ اس کی وابستگی رہے، دلی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ اور ظاہری وابستگی کی دلیل یہی ہے کہ اس کی نظر کسی اور کی طرف نہ جائے، کسی اور کی طرف نہ جائے۔ تو دنیا کے اندر عورت کی یہ خوبی نہیں ہوگی ہے بھئی؟ جنتی عورت کی خوبی تو ہے نظریں جھکانا، صرف اپنے مرد پر نظر رہے، اس کے علاوہ غیر مرد کی طرف جس کے ساتھ تعلق حرام ہے، جس کو دیکھنا حرام ہے، جو اجنبی ہے، جب وہاں جنت میں جہاں بدکاری کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، وہاں یہ اچھی خوبی ہے، تو دنیا میں تو یہ بذات بطریق اولا اچھی خوبی ہوگی کہ دنیا میں بھی سب سے بہترین عورت وہی کہلائے گی کہ جس کی نظریں کیا ہوں؟ جھکی ہوئی ہوں، جو اپنے خاوند کے ساتھ کیا ہو؟ وفادار ہو، جس کی نظر اپنے خاوند پر ہو، اپنے خاوند کے علاوہ کسی اجنبی پر نہ ہو۔ اس لیے کہ دنیا میں بدکاری کا شائبہ زیادہ ہے، فتنے میں پڑنے کا اندیشہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو یہ صفت جنت کی عورت کی خوبی ہے، تو دنیا کی عورت کی بھی تو یہ کیا ہوگی؟ خوبی ہوگی، اور اس کو اپنانا دنیا کی عورت کے لیے بھی کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ اور دوسری خوبی بیان کیا عین، بڑی آنکھوں والی ہوگی۔ بڑی، یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ عورت کی بڑی آنکھیں خوبصورتی کی علامت ہے، اس کے اوپر اشعار بھی کہے جاتے ہیں، نظمیں، غزلیں، گانے بھی لوگ گاتے ہیں۔ تو فرمایا بڑی آنکھوں والی ہوں گی، کأنہن بیض مکنون۔ ایک اور خصوصیت یہ ان کی خوبصورتی کی تشبیہ دی ہے، گویا وہ چھپے ہوئے انڈے کی طرح ہوں گی۔ بھئی انڈا ویسے سفید ہوتا ہے، باہر اگر اوپن پڑا ہو تو اس کے اوپر گرد و غبار، مٹی یا میل چڑھ سکتی ہے، لیکن اگر اس کو چھپا کر رکھ دیا جائے تو مٹی بھی نہ چڑھے اس کے اوپر، تو وہ ویسے ہی سفید کا سفید، اس کی چمک ویسے ہی باقی رہتی ہے۔ تو فرمایا یہاں صرف تشبیہ دی ہے، صرف کیا دی ہے؟
یاد رہے کہ تشبیہ میں کل کو کل کے ساتھ تشبیہ نہیں ہوتی، بالکل انڈے کی طرح گول ہوں گی، بیضوی ہوں گی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہوں گی، یعنی تمام صفات میں انڈے کی طرح نہیں، صرف سفیدی میں، صرف کس میں، سفیدی میں، کہ وہ انڈے کی طرح کیا ہوں گی، شفاف ہوں گی، انڈے کی طرح سفید ہوں گی، باقی تمام خصوصیات میں انڈے کی طرح ہونا ضروری، یا ایسے ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ زید شیر کی طرح ہے، کیا مطلب اس کی 4 ٹانگیں ہیں شیر کی طرح، یا دم بھی ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، صرف ایک وصف میں، یعنی بہادری میں وہ شیر کی طرح ہے، تو یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ وہ کس کی طرح ہے، چھپے ہوئے انڈے کی طرح، یعنی ایسی صاف شفاف ہوں گی، سمجھ آ رہی؟ اس تشبیہ میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ انڈا اگر پوشیدہ ہو تو وہ صاف رہتا ہے، ورنہ اس پر میل کچیل، عورت اگر کیا رہے، پوشیدہ رہے، تو وہ پاکیزہ رہتی، اخلاق رذیلہ سے، بد کرداری سے، فتنے سے، بات سمجھ آ رہی ہے، ان تمام گندی نظروں سے وہ کیا رہتی ہے، محفوظ، لیکن اگر وہ کیا ہو، اوپن ہو، انڈے کی طرح اسے بھی کھلا رکھ دیں تو اس پر بد نظری کی چھاپ لگ جاتی ہے، بد کرداری کی چھاپ لگ جاتی ہے، اخلاق رذیلہ اس کے اوپر کیا ہے، اثر کر جاتی ہے، اگر وہ کیا رہے، بے پردہ رہے، اور اگر پردے میں رہے، انڈے کی طرح چھپی ہوئی رہے، تو پھر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی میل اور گندگی نہیں آ سکتی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہاں ایک اہل جنت کی ایک اور کہانی، قصہ یوں سمجھ لے سنایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جنتی جب آپس میں بیٹھے گپ شپ مار رہے ہوں گے تو انہیں یاد آئے گا، یار میرا ایک دوست تھا، میرا ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہیں گے، ایک کہے گا دوسرے کو کہ قال قائل منہم انی کان لی قرین، میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے کہتا تھا انک لمن المصدقین، یعنی وہ باس بعد الموت کا منکر تھا، دوبارہ اٹھنے کا کیا تھا، وہ انکاری، وہ کہتا تھا کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم دوبارہ کیا ہے، مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کیا دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ تو وہ کہتا تھا آج تو ہم نے وہ زندگی دیکھ لی ہے، آپس میں یہ جنتی بات کر رہے ہوں گے، دیکھتے ہیں اس دوست کا کیا بنا جو اس عقیدہ آخرت کا کیا تھا، منکر، جنت کا اور جہنم کا کیا تھا، منکر، سزا اور ثواب کا کیا تھا، منکر تھا، آج اس کی کیا حالت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ هل انتم مطلعون، تو وہ آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ چلو جھانک کے دیکھتے ہیں جہنم میں، شاید کہیں نظر آ جائے، شاید کہیں کیفیت کیا ہوگی دیکھنے کی، واللہ اعلم، قرآن نے کہہ دیا کہ فطلع، وہ جھانک کے دیکھیں گے، جہنم میں جھانک کے، تو وہ درمیان میں پڑا ہوا نظر آئے گا، جہنم میں درمیان میں پڑا ہوا نظر آئے گا، قالت اللہ ان کدت لتردین، تو یہ دیکھنے والا جنتی کہے گا جب اپنے دوست کو دیکھے گا کہ وہ مشرک جو آخرت کی زندگی کا کیا تھا، منکر، اس کو جہنم کے وسط میں دیکھ کر کہے گا کہ ان کی طلت اردین، یہ میرا اتنا گہرا دوست تھا کہ قریب تھا کہ یہ مجھے جہنم کے گڑھے میں کیا کر دیتا، دھکیل دیتا، شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کر لیا، بچا لیا ہے، ولولا نعمت ربی، اگر اللہ کا مجھ پر انعام نہ ہوتا تو لکنت من المحضرین، میں بھی آج جہنم میں جانے والوں میں سے ہوتا، جہنم میں حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا۔ افما نحن بمیتین، یہ اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں یاد رہے کہ یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ بتایا ہے کہ دوست بھی دیکھ کر بنانا چاہیے، تعلق بھی کسی سے دیکھ کر بنانا چاہیے، ورنہ دنیا کا تعلق آخرت میں بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، دنیا کا تعلق بھئی دنیا میں اگر دوستی کسی گمراہ سے ہو گئی، کسی فاسق فاجر سے ہو گئی، دنیا میں اگر کسی کافر کے ساتھ دلی اخلاص والی محبت اور تعلق ہو گیا، عقیدت مندی ہو گئی، تو پھر ظاہر ہے اگر دنیا میں وہ آدمی کفر میں نہ بھی پڑے تو کوئی نہ کوئی گمراہی کی طرف اس کو لے جائے گا، فاسق کی دوستی اسے فسق کی طرف، گناہ کی طرف لے جائے گی، گمراہ کی دوستی گمراہی کی طرف
لے جائے گی۔ اس لیے دنیا میں کسی کے ساتھ اگر تعلق بنانا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلے یہ دیکھ لو کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہے، کس کے ساتھ یارانہ کر رہے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا دنیا میں اگر تعلق بنانا ہے تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ بنے، اس لیے کہ نیک لوگ سے اگر فائدہ نہ بھی پہنچا نیک بندے سے بالفرض تو نقصان تو نہیں ہوگا، ایمان میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، عقیدے میں عمل میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر بالفرض فائدہ نہ بھی ہو، ورنہ فائدہ تو ہوگا، نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ تو ہوگا، اگر نہ بھی ہو بالفرض تو نقصان نہ ایمان کا کوئی خطرہ ہے نہ گمراہی کا کوئی خطرہ ہے۔ لیکن اگر گمراہ شخص کے ساتھ بیٹھیں گے، فاسق فاجر کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر گمراہی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، نقصان کا خطرہ، فائدہ تو ہے ہی نہیں، فائدہ تو ہے ہی نہیں، البتہ نقصان کا اندیشہ ضرور ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دوستانے اور یارانے کے اندر بندہ دیکھ کر بندے کے ساتھ تعلق رکھے۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ اب یہ بات دنیا میں رہ جانے والوں کے لیے عبرت ہے۔ فرمایا جب وہ جنتی یہ حالت دیکھے گا تو کہے گا افما نحن بمیتین، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ یہ جملہ استفہام انکاری پر ہے، یعنی ہم یقیناً مرے ہیں، یقیناً ہم مرے تبھی تو دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، ہاں مگر اب کوئی موت نہیں ہے۔ الا موتتنا الاولی، پہلی موت ہی جو تھی وہ کیا تھی؟ ایک ہی تھی، اب آج کے بعد کوئی موت۔ حدیث میں ہے کہ موت کو اور لایا جائے گا، وہاں سب کے سامنے لا کر کیا کر دیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے گا، جنت والوں کو بھی اور جہنم والوں کو سب کو دکھا کر، اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد کوئی موت، جو نعمتوں میں ہے وہ مزے میں رہے گا، اور جو جہنم میں سزا میں ہے وہ ہمیشہ سزا بھگتتا رہے گا، کسی پر کوئی موت۔ اس لیے کہ جہنمی پر اگر موت آ جائے تو کیا ہوگی؟ اس کی نجات ہے، اور اگر جنتی پر موت آ جائے تو اس کی نعمتوں کے ساتھ، نعمتوں سے جدائی، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ حالانکہ جنت میں سزا نہیں ہے اور جہنم میں کبھی نجات نہیں ہے، لہٰذا جہنمیوں کو مزید ان کو افسوس دلانے کے لیے اور اہل جنت کو خوش کرنے کے لیے موت کو ظاہری جسمانی حالت میں لا کر کیا کر دیا جائے گا؟ ذبح۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، جنتی کہے گا یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے، اور ہم تو نعرہ لگاتے ہیں نا، نہیں یہی اصل کامیابی ہے کہ بس لگے رہو مال کمانے میں، ہے یہاں سے لے کر یورپ تک، ولو بالصین، اگرچہ چین ہی تمہیں کیوں نہ جانا پڑے۔ عام طور پر سکول، یونیورسٹی اور دنیاوی فنی تعلیم کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں کہاں جانا پڑے؟ چین جانا پڑے، چین جانا پڑے۔ لیکن جنتی کہہ رہے ہیں اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اصل کامیابی ہے، جنت میں پہنچ جانا ہی اصل کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، دنیا والوں کو اس جیسے عمل کرنے چاہیے، ان جیسی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے بھئی؟ دنیا میں بھی ہم یہی معیار زندگی چاہتے ہیں نا جو اوپر بیان ہوا، کہ بیوی ایسی ہو، بیوی رہائش ایسی ہو، میرا فارم ایسا ہو، باغات ایسے ہوں، ایسی ہی ہم دنیا میں عیاشی والی زندگی چاہتے ہیں۔ لیکن دنیا تو عیش کی جگہ ہے نہیں، اور یہ کبھی ملتی بھی نہیں ہے، چاہے دنیا کے سارے خزانوں کا بھی کوئی مالک ہو جائے تو یہ عیاشی والی زندگی کسی کو بھی میسر نہیں آتی، آ بھی جائے ظاہری دکھنے میں تو حقیقت میں کھوکھلی ہوتی ہے، اسے سکون نہیں ہوتا۔ جا کے پوچھ لے دنیا کے سب سے مالدار لوگوں سے، پوچھ لے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی۔ کبھی وہ انڈیا کا ہے نا مکیش امبانی، اس کی بایو دیکھ لیں گوگل کے اوپر جا کر کہ وہ کتنی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، اولاد کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں اور اپنے کاموں کے بارے میں، کتنے مزے ہیں اس کے، ظاہری ٹھاٹ باٹ تو نظر آتا ہے مگر اندر سے زندگی کیا ہوتی ہے؟ کھوکھلی۔ حقیقت میں یہ زندگی اور پرتعیش آسائش والی زندگی دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں وہ تو کہاں ملے گی؟ آخرت میں۔ تو فرمایا لمثل ھذا، یہاں دنیا میں ایسی زندگی کے لیے عمل کرو، محنت کرو، تو وہاں یہ زندگی حقیقت میں کیا ہوگی؟ میسر، اور ہوگی بھی دائمی، کبھی اس کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کبھی اس کے مٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر کسی غم کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔
اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنه رؤوس الشیاطین۔ ذرا ہمت سے کام لیں حضرات، ترجمہ ہمارا بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ایک ساتھی تھے نا، تو انہوں نے کہا، ان سے پوچھا ایک دفعہ ہم نے کہ سناؤ جمعہ میں بیان کرتے ہو تو کیا لگتا ہے تمہیں، شوق سے سنتے ہیں لوگ؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان کی شکلیں مجھے یہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ مول صاحب بس کرو، جان چھوڑو ہماری ہے۔ آج ایسی حالت نہ ہو، بات تھوڑی دور لے کے جانی ہے ہم نے۔ آخر رکوع تک ان آیات کا خلاصہ ذہن میں رکھیں، پھر الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ پیچھے اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو آگے اہل جہنم کی سزا کی صرف ایک جھلک بیان کی ہے۔ بھی اہل جنت کی مہمانی میووں کے ساتھ کی جائے گی، باغات میں شراب کے ساتھ، لذیذ شراب اور پاکیزہ شراب کے ساتھ ان کی مہمانی کی جائے گی، ان کا اعزاز ہوگا۔ لیکن اہل جہنم کی میزبانی کس کے ساتھ کی جائے گی؟ تو آگے فرمایا کہ اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم، کہ اہل جہنم کی میزبانی درخت زقوم کھلا کر کی جائے گی، زقوم نامی درخت کھلا کر۔ قرآن میں زقوم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ زقوم اہل جہنم کے لیے سزا ہوگا، ان کے لیے مصیبت ہوگا، آزمائش ہوگا، اور یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں پیدا ہوتا ہے۔ جہنم کی، ذرا اندازہ لگائیں کہ جہنم ایسی جگہ جو مصائب اور تکلیفوں کا گڑھ ہے، ایسی جگہ جو مصائب اور تکلیفوں کا، تو اس میں پیدا ہونے والی ہر چیز بھی مصائب اور تکلیفوں کا کیا ہوگی؟ سبب۔ تو وہاں کے درخت بھی کیا ہوں گے؟ مصائب اور تکلیفوں کا، ذائقے کے اعتبار سے بھی، اپنے پھل کے اعتبار سے بھی، اپنے سائے کے اعتبار سے بھی وہ کیا ہوں گے؟ تکلیف دہ ہوں گے۔ تو جہنم کی جڑ میں پیدا ہوتا ہے فرمایا، اور اس کا تعارف کروایا کہ طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، اس کی ٹہنیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں، شیاطین کے، آپ کہہ لیں سانپ کے سر۔ قرآن میں عام طور پر شیطان کا لفظ، شیاطین کا لفظ یا رؤوس الشیاطین عام طور پر سانپ کے سر سے معنی کیا گیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں شیاطین کا لفظ سانپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور شیاطین جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں جانوروں کی، ان میں سے ایک سانپ بھی ہے۔ تو شیطان کے سر کی طرح ہوگی اس کی ٹہنیاں۔ اب یہ درخت کون سا ہے؟ یہ درخت کون سا ہے؟ قرآن نے اتنا تعارف کروایا ہے۔ ہاں، کڑوا ہوگا، کھانے میں اس کا ذائقہ قرآن نے بتایا کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اتنا اس کا ذائقہ، مزہ اتنا بد ذائقہ ہوگا، ایسا کھانے میں ایسا کڑواہٹ ہوگی اس کے اندر، ایسا بد ذائقہ ہوگا کہ صرف کڑوا نہیں ہوگا، ذائقہ ایسا برا ہوگا کہ کھاتے ہوئے وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، پھنس جائے گا، اٹک جائے گا۔ قرآن میں اتنا بتایا گیا ہے۔ تو بعض رات نے کہا کہ تھور کا درخت ہے، تھور۔ لالا موسیٰ کبھی توجہ دی آپ نے جہاں فروٹ منڈی ہے، فروٹ منڈی، فروٹ منڈی والی طرف جہاں دیکھیں سامنے دکانوں کے سامنے ایک درخت اگا ہوا ہے، کبھی غور سے جا کے دیکھیں، ایسے نا اس کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں، اوپر کانٹے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایسے جیسے سانپ کا سر ہوتا ہے نا، ایسے چوڑے پتے ہوتے ہیں، تھوڑے سے موٹے موٹے، چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں، عجیب سا لگتا ہے وہ۔ لوگ کھاتے ہیں یہ ساری، یہ جو چیزیں ہیں نا گول گول اس پہ لگے ہوتے ہیں قبرستان میں، یہ نہیں، وہ اور چیز ہے۔ فروٹ منڈی میں، جہاں فروٹ منڈی لگتی ہے نا، اس کے بالکل پیچھے دکانوں کے آگے اگا ہوا ہے یہاں پر، وہاں کبھی غور سے دیکھیں، بڑا سارا تھا، ابھی یا آج کل موجود ہے یا نہیں ہے، میں تو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں اسے۔ تھور گوگل پر سرچ کرے تو آ جائے گا آسانی سے۔ تو بعض حضرات نے، اکثر حضرات نے یہی اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ اس جیسا ہوگا۔ بہرحال ذائقہ اس کا کیسا ہوگا وہ تو ظاہر ہے، یہ تو دنیا میں پیدا ہونے والا،
وہ تو جہنم کی جڑ میں پیدا ہوگا، ظاہر ہے اس سے زیادہ بد ذائقہ ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، وہ اس کو کھائیں گے، وہ اس کو اہل جہنم کی وہ غذا ہوگا، اس کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ فرمایا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، ملاحٹ ہوگی، ان کی آنتیں، حدیث میں آتا ہے کہ جل کر پخانے کے راستے سے نیچے سے نکل جائیں گے، جل کر گرم پانی کھولتا ہوا جب یہ زقوم حلق میں اٹکے گا تو وہ پانی مانگے گے نیچے اتارنے کے لیے، تو گرم پانی دیا جائے گا، اور وہ پانی پیتے ہی وہ زقوم حلق سے کیا نیچے اترے گا کہ سارا اندر کی آنتیں وغیرہ جو پیٹ ہے وہ سارا گل سڑ کر کیا ہے نیچے سے باہر نکل جائے گا۔ اللہم اعاذنا اللہ من ذلک۔ ثم ان مرجعهم الی الجحیم، فرمایا ان کفار نے لوٹنا تو جہنم کی طرف ہی ہے، کفار نے لوٹنا تو۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی سخت سزا، ایسی ذلت، ایسی رسوائی اور ایسی بری میزبانی کفار کے ساتھ وہ اس کے مستحق کیوں قرار پائے؟ وہ اس عذاب اور سزا کے مستحق آگے بچی ہوئی آیات میں اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، بہت ہی شارٹ کٹ وجہ بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے اور انہوں نے گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کی، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بھی گمراہ ہو گئے، یہ بھی کیا ہو گئے؟ دیکھیں انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کیا پایا؟ گمراہ۔ فہم علی آثارہم یہرعون، یہ بھی ان کے نشانات پر دوڑتے رہے۔ اور دنیا میں گمراہی کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، سب سے بڑا سبب ہے گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کرنا، گمراہ آباء و اجداد کی کیا کرنا۔ فرمایا ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس ڈرانے والے نہیں آئے، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب، بلکہ نبی بھی آئے، ڈرانے والے بھی آئے، خبردار کرنے والے بھی، اور آسمانی کتابیں بھی لائے، مگر انہوں نے ان کا کوئی اثر نہیں لیا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے اور انہوں نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا جو ان کے آباء و اجداد نے اختیار کیا ہوا تھا۔ قوموں کے عروج و زوال میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بھئی آباء و اجداد میں دو ہی طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ کسی رسول کو کافر قوم کے پاس بھیجا گیا، جو ایمان لائے وہ بچ گئے، جو انکاری رہے ان پر عذاب آیا، اب ایمان والے باقی رہے۔ اب ان ایمان والوں میں جب گمراہی پھیلنے لگتی ہے پھر کوئی نبی بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ہر نبی اور رسول کے بعد جو قریب زمانے کے ہوتے ہیں وہ تو ہدایت پر، اس نبی اور رسول کے اثرات کی وجہ سے، اس کی دعوت کے اثرات کی وجہ سے، لیکن جو وقت عرصہ وقفہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے پھر بعد والے کیا ہو جاتے ہیں؟ بدعات میں، خود ساختہ عقائد اور اعمال میں پڑ جاتے ہیں، گمراہی پھیل جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے آباء و اجداد اور اسلاف کے دو حصے ہوئے، دو قسمیں ہوئی۔ ایک تو وہ جو انبیاء کے زمانے کے قریب تھے، جو ہدایت پر تھے، عقائد اور اعمال میں بالکل کیا تھے؟ صاف ستھرے، ان کی اگر پیروی کی جائے تو ہدایت ہے، کیا ہے؟ اور اگر بعد والوں کی پیروی کی جائے جو گمراہی میں جنہوں نے زندگی گزار لی ہے، جو نبی اور رسول کے تعلیمات اور اس کے زمانے سے بہت بعد میں آئے، تو ان کی پیروی ظاہر ہے کیا ہوگی؟ غلط ہوگی، کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں تو اس کی پیروی کرنے والے بھی کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے۔ اب ہم اہل اسلام دیکھ لیں، 14 صدیوں کے بعد آج ہم جہاں بیٹھے ہیں، تو ہم بھی اگر زمانے کو تقسیم کریں تو ابتدائی زمانے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ میرا زمانہ سب سے اچھا ہے، پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ تو اس اعتبار سے وہ اسلاف جن کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کیا تھا؟ قریب تھا، جنہیں خیر القرون کہا جاتا ہے، ان کی پیروی تو ہدایت ہی ہدایت ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مگر جو زمانہ بھائی دور ہوتا چلا گیا، اختلافات بڑھتے چلے گئے، گمراہیاں بڑھتی چلی گئی، دین میں اپنی من مانی تشریحات اور خواہشات کیا ہے؟ بڑھتی چلی گئی، تو ظاہر ہے اگر کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے،
یہ عمل درست ہے یا غلط ہے. اب اگر پہلوں کے عمل سے اس کے اندر فیصلہ کرنا ہے تو انہی کو دیکھا جائے گا، ان کی زندگیوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جو آپ کے قریب ہے، آپ کے زمانے کے قریب ہے، نہ یہ کہ بعد والے گمراہوں کو دیکھا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اقوام عالم میں گمراہی کا دار و مدار یا ہدایت کا دار و مدار اگر عملی اعتبار سے، پیروی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آباء و اجداد دو طرح کے ملتے ہیں، ہدایت یافتہ اور گمراہ. اگر تو ہدایت یافتہ آباء و اجداد کی پیروی کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، وہ مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے. لیکن اگر گمراہوں کی پیروی کریں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ رسموں کو اس لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بدعات اور رواجوں کو اس لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ہمارے برادری کے، آباء و اجداد کے، ہمارے بڑوں کے چلی ہوئی رسمیں ہیں، ہم انہیں کیسے ختم کر دیں، ہم انہیں کیسے ختم کر دیں؟ یہ تو چلتا آ رہا ہے، یہ تو کیا ہے؟ چلتا آ رہا ہے. ایک بندہ آج ہی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کہا کہ ہمارے بندے نے باہر جانے کے لیے منت مانی تھی بابے کے نام کی، دیگ پکانی، ہم نے پکا لی ہے، تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، جب مانی تھی تب پوچھا تھا، جب مانی تھی تب پوچھا تھا. میں نے کہا ٹھیک، جائز نہیں ہے. اگر تو بابے کے نام کی ہے پھر تو ہے ہی حرام، کھانا بھی اس کا جائز. لیکن اگر اللہ کے نام کی ہے لیکن تقسیم بابے کے ڈیرے پہ جا کے کرنی ہے تو وہاں تقسیم نہ کی جائے، غربا کو کھلا دی جائے، ضرورت مندوں کو کھلا دی. کہا جی آخری بات ان کی کیا تھی؟ یہ تو ہمارے وڈیرے بھی اسی طرح کرتے ہیں، ہمارے وڈیرے بھی کیا ہے؟ اسی طرح کرتے. تو ظاہر ہے اگر ان کی پیروی کریں گے جو خود راہ راست پر نہیں تھے تو ظاہر ہے ان کی پیروی میں پھر کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، یہاں سے لے کر ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ آیت نمبر 82 تک. اس رکوع کا پچھلے رکوع کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اب تک بات جو چل رہی تھی وہ توحید اور آخرت سے متعلق ملی جلی تھی، مشترکہ. جہاں توحید کا ذکر تھا ساتھ آخرت بھی تھی، اور آخرت میں اہل جہنم اور اہل جنت کا تذکرہ بھی آیا، ان کے انعام اور سزا کا بیان بھی آیا. تو اس مناسبت سے آگے عقیدہ رسالت کا بیان ہے، مگر اس میں بھی توحید موجود ہے، مگر اس میں بھی توحید. توجہ سے چند انبیاء کے، چند رسولوں کے واقعات بیان کیے گئے، اور وہ بھی اجمالی طور پر، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے، باقی سارے رسولوں کے واقعات کو اجمالی طور پر بیان کیا. سب سے پہلا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. یاد رہے کہ پہلے ابو الآدم تو ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جن انسانوں کے جد امجد پہلے اول وہ تو ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور جد امجد ثانی حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام پر ساری انسانیت ختم، صرف وہ انسان باقی رہے جو حضرت نوح علیہ السلام پر کیا لائے تھے؟ ایمان. اور آگے نسل بھی جو چلی ہے وہ حضرت نوح کے بیٹوں سے چلی ہے. نسل انسانی بھی جو چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنان. کنان تو ایمان نہیں لائے، وہ طوفان میں غرق ہو گئے، اور باقی بچ گئے حام، سام اور یافس. ان تینوں سے نسل انسانی چلی ہے. نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے آج تک کی تمام انسانیت حضرت نوح کی اولاد میں سے، حضرت نوح کی اولاد میں سے. تو اس اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ نوح علیہ السلام رسولوں کے سلسلہ کے پہلے رسول ہیں، سلسلہ رسالت کے پہلے رسول ہیں. بھئی رسول کو بھیجا جاتا تھا عام طور پر کفار کے لیے، مشرک قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے. نبی عام طور پر گمراہ مومنین کی طرف بھیجا جاتا تھا، ان میں جو گمراہی آئی ہے اس کی اصلاح کے لیے. تو انبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی قوموں کی طرف بھیجے گئے جو مومن تو تھی مگر ان میں گمراہیاں پیدا ہو گئی، ان میں
نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے، اور رسول عام طور پر کافر قوم کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ شرک اور کفر جو عام ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھا، ان کی قوم کے اندر پیدا ہوا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا شرک اور کفر کی اصلاح کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے مسلسل 950 سال تک قوم کو کیا دی ہے؟ دعوت۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود میں آپ تفصیلی واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام پر طرح طرح کی طعنے بازیاں، ان کو اذیتیں دینا، ان کو تکلیفیں دینا، صرف زبانی نہیں بلکہ ہاتھوں سے، صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت، آپ کو پتھر مارنا، تکلیفیں دینا، ستانا، باتیں کرنا، کوئی اذیت نہیں تھی جس سے وہ جو انہوں نے نہ آزمائی ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اسی کو یہاں بیان کیا کہ نادانا نوح، کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، فنعم المجیبون، ہم تو بہترین جواب دینے والے ہیں۔ ہم تو کیا جواب دیا؟ پھر تفصیل چھوڑ دی گئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا بھیجا؟ آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پانی نکالا اور ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نجیناہ اہلہ من الکرب العظیم، قوم نے جس کرب اور مصیبت میں انہیں مبتلا کیا ہوا تھا، ہم نے اس سے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو کیا دے دی؟ یہاں آلہ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو 80 کے قریب جو ان پر ایمان لائے تھے، انہیں نجات مل گئی۔ وجعلنا ذریتہم الباقین، یہاں اس واقعے کو شارٹ کٹ بیان کیا گیا، وجعلنا ذریتہ۔ اگلی بات کی ہے، نتیجہ یہ کہ ساری انسانیت کی وہاں کیا ہو گئی؟ بریک۔ صرف انسانیت کہاں سے چلی؟ ان کی اولاد سے، ان کی اولاد کو ہم نے باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ فرمایا اب نوح علیہ السلام کے بعد والے جو لوگ ہیں قیامت تک وہ نوح پر سلامتی بھیجتے رہیں گے، ان پر سلام بھئی نام بھی لیں گے تو کیا کہیں گے؟ علیہ السلام، ان پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، یہی مطلب ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ دنیاوی سزا سے بھی بچا لیتے ہیں اور اخروی سزا سے بھی انہیں کیا کریں گے؟ بچائیں گے، اور ان کا اعزاز رہتی دنیا تک کیا رہتا ہے؟ باقی۔ یقین ان کا نام، ان کا اعزاز قیامت تک باقی رکھا جاتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام گزرے تو ہزاروں سال پہلے، مگر سلام آج بھی پڑھا جا رہا ہے ان پر، ان کا نام عزت کے ساتھ آج بھی لیا جا رہا ہے، ان کے لیے دعا آج بھی کی جاتی ہے۔ علیہ السلام ایک دعا بھی ہے، سلامتی کی دعا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اعزاز کہ قیامت تک کے لیے ان کا نام اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے، یہ صرف کس کو ملتا ہے؟ نیکوکاروں۔ بد کردار نمرود جیسا پوری دنیا کا حاکم ہی کیوں نہ ہو، اس کا نام قیامت تک باقی رہے بھی تو بد دعا کے ساتھ، لعنت کے ساتھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعزاز کے ساتھ کسی کا نام باقی نہیں رہتا۔ آگے فرمایا کہ انہ من عبادنا المؤمنین، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے کہ نوح علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ۔ چونکہ بات سلسلہ رسالت کی چل رہی ہے تو دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لایا گیا۔ چنانچہ سب سے پہلا جملہ فرمایا کہ ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ سے ہیں، ان کی جماعت کے بندے ہیں، یعنی سلسلہ رسالت اور نبوت ہی کے ایک فرد حضرت ابراہیم ہے۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ جو دعوت نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے وہی دعوت حضرت ابراہیم لے کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کون سی دعوت لے کر آئے تھے؟ توحید کی، رسالت کی اور عقیدہ آخرت کی، اور وہی دعوت حضرت ابراہیم لے کر آئے۔ اور جب لے کر آئے تو کیا ہوا؟ تفصیلات آپ سورۃ الانبیاء میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور سورۃ الانعام میں بھی اس کی کچھ تفصیل گزری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا
یہاں اس واقعے کو مختصر کیا گیا ہے، فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی تعارف، اور وہ بھی ایک ہی جملے میں کروایا، کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب کیا مطلب؟ ایسا دل لے کر آئے، ایسا دل کہ جو عقائد کے معاملے میں تمام خرافات سے کیا تھا؟ پاک، اعمال کے معاملے میں ہر قسم کے شرک اور ریاکاری سے کیا تھا؟ اور اخلاق کے معاملے میں تمام رذائل اور گندگیوں سے کیا تھا؟ پاک تھا۔ اور ایسا دل لے کر آئے جس کے ساتھ دماغ ان کا ایسا تھا جو دنیاوی تعلقات سے بھی کیا تھا؟ محفوظ۔ نہیں بات سمجھ؟ میں نے قلب سلیم کی وضاحت کی ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، قلب قلب سلیم، کسی دل کی سلامتی کے لیے چار صفات کا ہونا اس میں کیا ہے؟ لازم۔ کیا؟ یوں سمجھ لیں کہ کامل مومن ہونے کے لیے، کامل نجات پانے کے لیے چار صفتیں ہیں، کہ ایک ہی صفت ہے کہ دل کیا ہو؟ سلیم۔ کامل نجات کے لیے یا کامل ایمان کے لیے قلب کا سلیم ہونا ضروری ہے، اور قلب سلیم کے لیے چار صفات کا ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ پہلی صفت کہ عقائد کے معاملے میں وہ دل ایسا ہو کہ اس کے اندر موجود عقائد تمام خرافات سے پاک ہوں۔ عقائد تمام خرافات سے کیا ہوں؟ یعنی اللہ کو مختار کل سمجھا ہے تو پھر بغیر کسی تعویل اور چونچا کے کسی اور کے لیے اختیار ثابت نہ کرے۔ اللہ کے وہ معبود سمجھا ہے تو پھر کسی اور کے لیے چوری چوری عبادتیں ثابت نہ کرتا پھرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی عقائد لے کر آئے جو تمام خرافات سے کیا تھے؟ پاک۔ اور قلب سلیم کی دوسری صفت یہ ہے کہ اعمال میں شرک اور ریا نہ ہو۔ اعمال شرک اور ریا سے کیا ہونے چاہیے؟ بھئی نماز اگر پڑھ رہا ہے، عبادت اگر کر رہا ہے تو صرف نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہو، غیر اللہ کو راضی کرنے کی نہ ہو۔ صدقہ خیرات کر رہا ہے تو رضا مندی کس کی چاہتا ہو؟ اللہ کی، یا قبر والے کی، کسی بت کی، مورتی کی۔ دیگ چڑھائی ہے، قربانی کی ہے تو نیت کس کی رضا کی ہو؟ اللہ کی رضا کی ہو۔ یہ ہے اعمال کا شرک اور ریا سے کیا ہونا؟ پاک ہونا۔ نماز پڑھ رہا ہے تو دکھلاوا مقصود نہ ہو کہ چلو لوگ دیکھ لیں گے مجھے کہ یہ بھی نمازی ہو گیا ہے، یہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ تو قلب سلیم کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ اعمال شرک اور ریا سے کیا ہونے چاہیے؟ پاک۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ سے کیا ہو؟ پاک ہو۔ اخلاق اس میں پھر کیسے اخلاق ہوں؟ اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کسی جگہ پر، جنہیں اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ یا اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے، ایسے اخلاق کا مالک ہو، اخلاق رذیلہ سے پاک ہو۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کا دماغ، عقل دنیا کے تعلقات سے بھی محفوظ ہو۔ نہیں سمجھے؟ یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں مال، اولاد، دنیا کا کوئی بھی تعلق اسے عزیز نہ ہو۔ اللہ کے احکام کے مقابلے، اللہ کے احکام کے مقابلے میں دنیا کا کوئی تعلق اسے عزیز نہ ہو تو اس کا دل سلیم ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایسے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی کہ ان کا دل کیا تھا؟ سلیم۔ اللہ کے پاس آئے تو ان کا دل کیا تھا؟ محفوظ تھا۔ سلیم کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ محفوظ۔ عقائد کے معاملے میں بھی، اعمال کے معاملے میں بھی، اخلاق کے معاملے میں بھی، اور دماغی طور پر، عقلی طور پر بھی وہ کیا تھے؟ محفوظ تھے، کہ ان کا دماغ اور ان کی عقل اللہ کے احکام کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، دنیاوی جھمیلوں سے ان کی عقل کیا تھی؟ محفوظ تھی۔
اللہ کے حکام کے مقابلے میں انہوں نے دنیاوی تعلقات، باپ کو نہیں دیکھا، بھائیوں کو اور والدین کو، رشتہ داریوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، تعلقات کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے معاملے میں وہ صرف اللہ کے تھے، حتیٰ کہ آگ میں بھی جانا پڑا تو وہ کیا ہے، پوری رضامندی کے ساتھ آگ میں بھی چلے گئے۔ تو اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کامل ایمان، کامل نجات اور سلامتی یہی ہے کہ بندہ قلب سلیم رکھتا ہو، قلب سلیم پر اوکھا ہے۔ پھر کیا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، قوم کو اور اپنے باپ کو آ کر کہا کہ ماذا تعبدون، یہ کن چیزوں کی پیروی میں لگے ہو، کن چیزوں کی عبادت میں لگے ہو۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عقائد کے معاملے میں، اعمال کے مقابلے میں سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا بنتا ہے کہ ان کے عقائد اور اعمال کی تصحیح کی جائے۔ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، پوری قوم شرک میں مبتلا تھی، اس وقت وہاں کی موجود آبادی ساری ہی شرک میں کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو چھوڑ کر پڑوسیوں کے پاس پہلے نہیں گئے کہ تم شرک چھوڑ دو، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی بستی اور علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں دعوت دینے کے لیے نہیں گئے کہ تم باز آ جاؤ۔ سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کی ذمہ داری، اعمال کی اصلاح کی ذمہ داری کس کی ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی۔ قرآن بھی کہتا ہے قوا انفسکم اہلیکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، باقی بعد میں ہے۔ جتنا رشتہ قریبی ہے اس کی اصلاح کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ سب سے قریبی رشتہ اپنا ہے، بندے کا اپنی ذات سے تعلق ہوتا ہے، تو اپنی اصلاح پہلے، اپنی اصلاح، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اس کے بعد قریبی رشتہ اہلیکم، بیوی سے ہے اسے بچاؤ، بچوں سے ہے اسے، والدین سے ہے انہیں، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ دار، بھائی آتے ہیں، چچا آتے ہیں، پھر ان کو درجہ بدرجہ اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر عقائد کی اصلاح آپ کرنا چاہتے ہیں یا اعمال کی، تو ابتدا کہاں سے کریں گے، اپنی ذات سے، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہاں سے شروع کیا، اپنے باپ اور پھر قوم، اپنے گھر سے شروع کیا اور کہا ماذا تعبدون۔ یہ سوال ماذا سے مراد وہ بت ہے، مورتی ہیں، یہ ان کی اہانت کی دلیل اور علامت ہے۔ یہ انداز تکلم ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دلوں میں ان کی حقارت ان کے ذہنوں میں اجاگر کرنا چاہتے کہ یہ کیا تم مورتیوں کو لے کے بیٹھ گئے اور ان کی عبادت کر رہے ہو، حالانکہ یہ تو عبادت کے لائق بلکہ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا ان مورتیوں کی حالت تو یہ ہے کہ افکن آلیتن دون اللہ تریدون، اللہ کے علاوہ تم نے گھڑ لیے ہیں، تم نے، اور ان کو معبود بنانا چاہتے ہو، تم نے خود تخلیق کر لی اور خود ہی ان کے آگے جھکے ہوئے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کو آگے رکھ کے خود ہی تم نے ان کو معبود مان لیا۔ کتنی کم عقلی ہے، کتنی بھی، خود بنایا اور آگے رکھ دیا، کہا کہ یہ میرا کیا ہے، مختار ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرے نفع نقصان کا کیا ہے، مالک ہے۔ تو فرمایا یہی عفقن، خود ہی گڑ کر معبود بنا لیا اور خود اس کے عابد بن گئے، عجیب بات ہے۔ اور فرمایا کہ ما ظنکم برب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کے جملے پر غور کریں، جملہ چھوٹا سا ہے کہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، رب العالمین کے بارے میں۔ بس آخری بات دھیان سے، ابراہیم علیہ السلام نے جملہ تو اتنا سا بولا ہے، ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا ہے، تو بہت ٹائم پڑا ہے، بس آخری بات، فما ظنکم برب العالمین، جملہ چھوٹا سا ہے کہ رب کے بارے میں تمہارا، لیکن وہ رب صرف رب نہیں ہے، رب العالمین ہے، پوری کائنات کا پالنے والا ہے، اور پالنے والے کے لیے ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حی، وہ ہمیشہ سے زندہ بھی ہے، قیوم، ہر چیز کو تھامنے والا بھی ہے، محافظ بھی ہے ہر چیز کا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ اور نیند سے بھی کیا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی ہر چیز کا وہ مالک اور مختار بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی، اور اس کا علم بھی،
ہر چیز پوری کائنات کو کیا ہے محیط ہے، اس کے علم کا برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا. رب کے اندر ساری صفات آ جاتی ہیں، لفظ رب میں ساری صفات. ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رب العالمین کو تم نے اتنا کمزور سمجھا ہے، اتنا ما ظنکم، تم نے کیا سمجھا ہے رب کو؟ وہ تو رب العالمین ہے. تم نے اس رب کے بارے میں بدگمانی سے کام لیا. یعنی یہ معبودان باطلہ کی جو پیروی ہے، اللہ کے علاوہ بتوں کی مورتیوں کو مختار کل سمجھنے والی جو بات ہے، اس کا تعلق بدگمانی کے ساتھ ہے. کیا کہ رب کے بارے میں تم نے یہ بدگمانی رکھ لی کہ نعوذ باللہ وہ اتنا قاصر اور عاجز ہے، قاصر اور عاجز ہے کہ تمہارے پورے کام کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اس لیے تم نے یہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے مددگار بنا لیے. اللہ کے، حالانکہ وہ تو رب العالمین ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ ہر چیز کا اس کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے. اسی طرح اس بدگمانی پر کہ جب بندے کو یہ بدگمانی ہو جائے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، اس لیے چھوٹے چھوٹے سفارشی بنا لیے کہ یہ معبودان ہماری وہاں کیا کر لیں گے؟ سفارش. نا انصافی کا خدشہ ہے تو بچ جائیں گے، حالانکہ وہ تو رب العالمین ہے، اس کے نا انصافی کا نام ہی نہیں ہے. اور رب العالمین کے بارے میں یہ بدگمانی کہ شاید اسے کائنات کے گوشے گوشے کا علم نہیں ہے، یہ تم نے چھوٹے چھوٹے معبود بنا لیے تاکہ یہ اس کے خبری بن جائے، اسے حالات کی خبر دینے والے ہوں. یہ تین بدگمانیاں عام طور پر بندے میں پیدا ہوتی ہیں، تبھی تو وہ معبودان باطلہ کے آگے جھکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار نہیں ہے کائنات پر، اس لیے اسے معاونین کی ضرورت ہے، یا اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ ناانصافی کا کیا ہے؟ خدشہ ہے، اندیشہ، اس لیے سفارشی رکھ لیے، یا اللہ تعالیٰ کے علم کو اتنا کم سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم نہیں ہے، اس لیے اس کو مخبروں کی ضرورت ہے. تو معبودان باطلہ کو معبود سمجھنے والے، ان کو خدا سمجھنے والے اور اللہ کی عبادت میں شریک سمجھنے والے انہی تین بدگمانیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کی تردید کی، فرمایا رب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارے کیا خیال ہے؟ کیا تم اس ذات کے بارے میں جو پوری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، جس میں نا انصافی کا کوئی شائبہ نہیں، اس کے علم کے برابر کسی کا علم، اس کی طاقت اور اختیار کے برابر کسی کے پاس قوت اور اختیار نہیں ہے، تو کیا اس ذات کے بارے میں تم نے بدگمانیاں کر لی ہیں اور ان بدگمانیوں کے نتیجے میں اللہ کے معاونین بنا لیے، تم نے اللہ کے شریک بنا لیے؟ فرمایا ما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا خیال ہی کیا ہے، تمہارا گمان ہی کیا ہے؟ اگر تو اسے رب مانتے ہو، اگر تو اسے رب مانتے ہو تو پھر بدگمانیاں چھوڑ کے کسی اور کو اس کا شریک نہ بناؤ. ہاں اگر اسے رب نہیں مانتے تو پھر جسے مرضی بنا لو شریک، جسے مرضی اپنا رب مان لو. جب رب اسے مانتے ہو تو پھر سارے اختیارات بھی اسی کے ہیں، سارا علم بھی اسی کا ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اور انصاف اس کے ہاں یقینی ہے. لہٰذا یہ سفارشیوں کے ڈھونڈنے کی ضرورت، معاونین اور مددگاروں کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آخر